ہماری ایک بہن نے کویسچن کیا کہ شوہر نے مجھ سے جھگڑا کیا اور مجھے مارا بھی، اور پھر کہا 2 دفعہ کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو کیا طلاق ہو گئی اور اس کا کوئی کفارہ وغیرہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ بہن، آپ نے بڑے بھولے پن سے کہا کہ شوہر نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جھگڑا کر رہا تھا، آپ تو بالکل خاموش بیٹھی ہوں گی، آپ نے کوئی جواب بھی نہیں دیا ہوگا، آپ صبر و تحمل کی پہاڑ ہوں گی، تبھی اور پھر اس نے سب کچھ کر لیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے بہن۔ میں خواتین کو اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ میرے پاس دن میں سینکڑوں کیسز آ جاتے ہیں، اور سالانہ تو پتہ نہیں کتنے آتے ہوں گے، اور بہت زیادہ طلاق کے کیسز آ رہے ہیں کہ اگر ایک شوہر غضبناک ہے، غصہ ہو رہا ہے، تو زوجہ بھی خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہوئی، وہ بولتی رہتی ہے، حتیٰ کہ شوہر کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو جب ایک طرف سے جھگڑا ہو، دوسرا فریق خاموش ہو جائے، بعد میں شکوہ کر لیں، نارمل جب موڈ ہو، پھر ان کو غلطی کا احساس دلا دیں، لیکن جب 2 طرف سے تلواریں چلیں گی تو لازم بات ہے چنگاری تو نکلے گی، اور کسی ایک کے تلوار لگے گی، زخمی تو وہ ہو گئی ہوگا۔ تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے بہن، لیکن آپ بھی اپنی غلطیوں پر نگاہ ڈالیے گا۔ اور شوہر نے جب یہ 2 دفعہ کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس سے 2 طلاقیں فوراً واقع ہو گئیں، چاہے شوہر کی انٹینشن ہو یا نہ ہو، اس کی نیت تھی یا نہیں تھی۔ یہ صریح لفظ ہوتے ہیں، یعنی واضح لفظ، اس میں نیت کا دخل نہیں ہوتا۔ اگر اس سے پہلے شوہر نے کوئی طلاق نہیں دی تھی تو 2 طلاقیں ہوئی ہیں، اگر پہلے کوئی 1 یا 2 دی تھیں تو یہ مل کر 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اگر پہلے کوئی طلاق نہیں دی تھی تو 2 ہیں۔ اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اس طلاق کے بعد 2 طلاقوں کے بعد 3 حیض نہیں گزرے تو آپ کے شوہر بس آپ سے یوں کہہ دیں کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، اتنا کہیں گے تو آپ دوبارہ ان کے نکاح میں ہوں گے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ 2 طلاقوں کے بعد آپ کی عدت سٹارٹ ہو گئی ہے فوراً، اور دوران عدت اگر شوہر یہ زبان سے کہہ دیں میں تم سے رجوع کرتا ہوں، یا میاں بیوی کے کوئی جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم کر لیں، تو یہ رجوع ہو جائے گا، یعنی آپ ان کے نکاح میں باقی رہیں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پچھلے طلاقیں ختم ہو گئیں، اب 2 طلاقیں ہو گئیں، وہ شوہر صرف 1 طلاق کے مالک ہوں گے۔ آئندہ زندگی میں خدا نہ خواستہ کبھی بھی 1 طلاق دی تو 3 پوری ہو جائیں گی، اور پھر حلالہ ہی کرنا ہوگا۔ اور فرض کر لیں اگر یہ 2 طلاقوں کے معاملے کے بعد آپ کی عدت گزر چکی ہے تو پھر نکاح بریک ہو گیا ہے، اب آپ رجوع کر سکتے ہیں لیکن نکاح کرنا ہوگا، اور باقی حکم وہی ہے کہ شوہر 1 طلاق کا مالک ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، رو لے اور دوبارہ نکاح کر لے تو 2 طلاقیں بھی چلی جائیں گی، یا اس کو کوئی کفارہ ہو۔ طلاق کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، ہو گئی تو ہو گئی۔ اور اگر فرض کر لیں شوہر نے پہلے کوئی طلاقیں دی تھیں اور یہ 2 اب دے دی تو مل کر 3 ہو گئیں، اور 3 کے بعد اب آپ کا ساتھ رہنا بالکل گناہ ہوگا، آپ عدت گزاریں گے اور اس کے بعد حلالہ کا پروسیس ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عدت گزارنے کے بعد پری پلان نہیں کریں گے نکاح، کسی شخص سے نکاح کریں، آپ دونوں میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، اس کے بعد وہ شخص فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے آپ کو طلاق دے دے، اس کی عدت گزار کر پھر آپ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں۔ ہاں، اگر بیچ میں نکاح کر کے جب پہلے شوہر کے پاس عورت آتی ہے تو شوہر پھر دوبارہ 3 طلاقوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو مسئلے ایک دم سمجھ میں نہیں آئیں گے، آپ میرے جواب 2-3 دفعہ سنیں گی، انشاءاللہ یوٹیوب پر یہ پروگرام ڈل جاتا ہے، آپ وہاں پہ سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیجئے۔ اگر آپ نے کسی جاہل سے مسئلہ معلوم کیا تو آپ کو تو ایسے لوگ مل جائیں گے۔ ایک ساس نے مجھے کہا کہ جی میرے بیٹے نے میری بہو کو طلاق دے دی تو میں مسجد چلی گئی، وہاں ایک صاحب نظر آ گئے، کوئی داڑھی والے تھے، ان سے کہا کہ میرے بیٹے نے 3 طلاقیں دی ہیں، کیا کروں؟ اس نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، سب طلاقیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے بہو کے گھر لے آئی، حالانکہ قسم اس کا طلاقوں کا کوئی کفارہ ہے ہی نہیں، 3 طلاقیں ہو گئیں، اب حلالہ کرنا پڑے گا، قرآن یہی کہتا ہے۔ وہ غلط مسئلہ بتا دیا اور زنا کا دروازہ کھول دیا۔ یاد رکھیں 3 طلاق کے بعد ساتھ رہنا حرام، جسمانی تعلق ہوگا تو زنا خالص، اور پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ناجائز اولاد کہلائے گی، اور میدان معاشر میں اس کا اس باپ سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں خدا را مسائل سیکھیں۔ جو میرے ماں باپ ایسے سن رہے ہیں، ہمارے بزرگ سن رہے ہیں جن کے بچے یا بچیوں کی بھی شادی ہونی ہے، شادی سے پہلے ان کو حقوق زوجین کورس کروا دیں۔